السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ کے سامنے ہوں۔ میری آواز بھی تھوڑی چینج لگ رہی ہے کیونکہ مجھے بہت سخت قسم کا بخار ہوا تھا، اور جو آج کل ڈینگی چلا ہوا ہے، الحمدللہ میں اس میں نہیں آئی، لیکن میرے سارے بچے ہیں ان کو ڈینگی ہوا تھا۔ مجھے 2 بار بخار ہوا ہے۔ پہلے بخار ہوا بچوں کو، بچے میری تماداری میں لگے رہے، میں تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو پھر میرے بچے بیمار ہو گئے، ان کو ڈینگی ہو گیا، ان کے تماداری میں لگے رہے، جوسیز وغیرہ بنا کے دے، ڈاکٹر کے روزانہ کے چکر، پھر لیب میں جا کے ان کا ٹیسٹ کروانا، سارا کچھ اسی کاموں میں بیزی رہی، اور میں کوئی ویڈیو بھی شوٹ نہیں کر پائی۔ اب وہ بچے جب ٹھیک ہونے کے مراحل میں آئے تو پھر اس کے بعد میں پھر سے بیمار ہوگی۔ میرا اس ٹائم پہ میرا گلا، کہتے ہیں نا جس کو گلا پک گیا ہے، گلے سے لے کے معدے تک میں فل پکی ہوں، اور میرا سر میں درد۔ لیکن آج مجھے جانا تھا، اور ظاہری بات ہے میں ٹائم سے میڈیسن لے رہی ہوں، ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دیسی ٹوٹکے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں دیسی ٹوٹکے ہی زیادہ کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے میں دیسی ٹوٹکے سے ہی ٹھیک ہو رہی ہوں۔ جیسے قہوہ ہو گیا، اور اس کے بعد شہد ہو گیا، شہد کا استعمال میں کر رہی، رات کو سوتے وقت جب میں بس بستر پہ چلے گئی پھر میں نے شہد کا 1 چمچ لے لینا، پھر صبح اٹھتے ساتھ ہی میں نے شہد لینا، پھر نیم گرم پانی پیتی، جس سے میرا گلا تھوڑا سا کھلا ہے۔ تو ورنہ میں اتنی زیادہ تکلیف سے گزری تھی کہ میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اللہ کا شکر آج میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میرا جانا بھی بہت ضروری تھا۔ آج ماریہ کے اسکول میں پی ٹی ایم ہے، آج صرف ماریہ کی پی ٹی ایم ہے، دوسری بیٹی کی نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا ٹائم، وہ یہ ہے کہ وہ نیکسٹ ویک میں شاید ہو۔ تو ابھی صرف آج میں اسے ماریہ کی پی ٹی ایم اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں، تو میں نے کہا تھوڑے سے بندہ تیار ہو جائے ہلکا سا، کہ شکل سے بیمار نہ لگے، میرا پورا منہ نہیں کھل رہا، اس قدر ادھر اندر کی طرف سویلنگ ہے اور اتنا درد ہے کہ ان سے بات تک نہیں ہو رہی۔ تو چلے اب میں چلتی ہوں۔ میں آئی تھی یہ بینک کے باہر اے ٹی ایم سے کچھ پیسے نکالنے تھے، اتنے دن میں گھر میں رہی ہوں، گاڑی واش کرائی ہے، مٹی ہے گاڑی بڑی بھی، میرا دل ہی نہیں کیا اس کو صاف کرنے کے لیے، کیونکہ اگر میں ڈسٹنگ کرتی ہوں میری چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میں اندر آئی ہوں گاڑی میں، تو اس کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ چھینکیں آئیں، اتنی زیادہ کہ میں کہتی کہ پھر میں گھر چلی گئی کہ نہیں جانا ضروری ہے۔ 2 سال ہو گئے بچوں کی کوئی پی ٹی ایم آئی ہی نہیں تھی، ظاہری بات ہے کرونا تھا، اب بچوں کے ریگولر اسکول بھی ہو گئے، تو یہ پی ٹی ایم یہ لینا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ کچھ ماریہ تھوڑی سی پڑھائی میں ویک بھی ہو رہی ہے، خاص طور پہ میتھ میں بہت زیادہ، 5 کلاس کا میتھ اسے تھوڑا بہت نہیں سمجھ آ رہا، ٹیچر سے یہ خاص ڈسکشن کرنی ہے کہ ماریہ پہ تھوڑی سی توجہ دیں، اور میرا میتھ اچھا نہیں ہے کہ میں اسے خود کروا سکوں۔ ٹیوشن جاتی ہے ماریہ، ٹیوشن والی باجی بھی بہت اچھا کراتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اسکول میں بچوں نے سیکھ کے آنا ہے نا، تو وہی بچوں کے ذہن میں رہتا ہے، باقی جو ٹیوشن والی باجی ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں ماریہ کی۔ تو ماریہ کا مین ایشو تھا، مجھے کہہ رہی تھی کہ میری میتھ کی ٹیچر اور اردو کی ٹیچر کے پاس مت چاہیے گا، میری شکایتیں ہی ملیں گی، لیکن یہ اب میں کیا کروں، جانا تو پڑے گا نا۔ تو اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ جو ٹیچرز کہتے ہیں کہ لگتا ہے پیرنٹس کا نا انٹرسٹ نہیں ہے بچوں میں۔ میں نے ماشاء اللہ مجھے اسکول میں جاتے ہوئے 13-14 سال ہو گئے، میں نے کوئی پی ٹی ایم مس نہیں کیا۔ بڑی میری فرینڈز ہیں کہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے فائدہ ہے، کہ اب روز وہ اسکولوں کے باہر چکر لگانے سے کہ ٹیچرز مل جائیں ان سے بات کریں، میرے خیال سے کہ نا یہ بہترین طریقہ ہے پی ٹی ایم اٹینڈ کرنا، اس میں بچوں کی کارکردگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب میں چاہوں گی ظاہری بات میں اسکول کے اندر ویڈیو نہیں بناؤں گی، تو یہ ہے مجھے اس کی سلپ ملی ہے، اس میں سارے وہ بتایا کون سے روم میں جانا ہے، کون سی کلاسز، کون سی ٹیچر کا کیا نام ہے۔ اب میں 2 سال کے بعد ٹیچرز کو دیکھوں گی کیا ان کی ٹیچرز کون سی ہیں۔ تو یہ ہے کہ آن لائن کلاسز جب جاری تھیں تب تو میں ٹیچرز کو کبھی کبھی دیکھ لیا کرتی تھی، ظاہری بات ہے میں بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرتی تھی آن لائن کلاسز میں۔ تو ایک آدھی ٹیچر ہیں جو ان سے میرا ملنے کا بڑا شوق ہے، وہ بڑی اچھی ہیں، اب مجھے نہیں پتہ ان کا نام کیا ہے، لیکن ادھر جا کے میں پہچان جاؤں گی کون سی ہیں۔ خیر اب میں نکلتی ہوں، میں نے تھوڑا سا ایک ناشتہ کیا تھا گھر سے، اور کیونکہ دوائی کھانی تھی، دوائی کھا کے تو پھر میں نکلی ہوں۔
آج مجھے پی ٹی ایم کے بعد واپس گھر جاؤں گی، بچوں کو بچے تو سوئے ہوئے ہیں گھر میں، ان کے لیے ناشتہ ریڈی کروں گی، ناشتہ کروا کے تو میرا ارادہ ہے 11 بجے کے قریب ایکسپو سینٹر جانے کا۔ ایکسپو سینٹر جا کے میں نے بچوں کی ویکسین لگوانی ہے، کیونکہ اسکول کی ویکسین ہم نے مس کر دی ہے، تو کیونکہ بچے چھٹی پہ تھے ڈنگی کی وجہ سے، بہت بیمار تھے، تو میں اس دوران ان کو ویکسین نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ تو اس کے بعد ہم اب جائیں گے، یعنی کہ وہ پی ٹی ایم اٹینڈ کرنے کے بعد گھر آؤں گی، ناشتہ کرواؤں گی، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے ایکسپو سینٹر۔ ایکسپو سینٹر جا کے پھر دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہے۔ میں تو فرسٹ ٹائم وہاں پہ جا رہی ہوں، لاہور میں رہتے ہوئے میں کبھی بھی نہیں گئی، میں جو بات کرتی ہوں نا بالکل صحیح کہتی ہوں، تو میں اتنی پھڑے نہیں مارتی کہ میں وہ بھی ویکھیا میں تو کسی ویلے لاہور شہر چ رہ کے بھی سارے کو اتنا ٹائم نہیں گا کہ فلانی جگہ سے ویکھ سکیے۔ چلے جی اب میں چلتی، بڑی باتیں ہو گئی ہیں۔ اب میں اسکول میں بچوں کی پی ٹی ایم اٹینڈ کر رہی ہوں، بچوں کی نہیں صرف ماریا کی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ہر ٹیچر کے پاس جا کے بہت اچھا رسپانس ملا۔ صرف میتھ کی ٹیچر نے ماریا کی تھوڑی سی کھنچائی کی اس کی کارکردگی کی، بس میں نے بھی ان سے کہا کہ ماریا 5 میں ہے اور اس کو میتھ اچھے سے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کی بڑی سسٹر کی، وہ اس کی میتھ میں ہیلپ کرے گی۔ بھائی میں گھر آ کے ناشتہ وغیرہ کیا اور بچوں کو کروایا، اور پھر ہم لوگ نکل گئے ویکسین لگوانے کے لیے اپنی بیٹی کو ادھر ایکسپو سینٹر کی۔ میرے گھر سے یہ موٹر وے نزدیک ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ٹھوکر والے رستے سے جاؤں اور فٹافٹ پہنچوں۔ میں 10 منٹ میں ایکسپو سینٹر میں ایزیلی پہنچ گئی تھی۔ اگر میں دوسری سائڈ سے جاتی تو مجھے آدھا پونا گھنٹہ لگنا تھا، کہ دوپہر کا ٹائم تھا، 12-1 بجے تو بہت رش ہوتا ہے، تو میں صرف ادھر سے ہی گئی اور میں جلد ہی پہنچ گئی تھی۔ تو میں نے اندر جاتے ساتھ بے فارم لے کر گئی، اور بے فارم کے ساتھ انہوں نے نکال دیا ایک پیپر، ساتھ کوڈ موبائل پہ آ گیا، تو ہمیں ویکسین لگواتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگی، اور 10 منٹ لگے۔ اگر میں اپنے گھر کے قریبی کسی ہاسپٹل وغیرہ جاتی تو جیسے میرے ساتھ ہوا تھا، گھنٹے 2 گھنٹے خواری، وہ ادھر ایکسپو سینٹر میں بالکل نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہاں پہ آنا زیادہ اچھا ہے اور بہتر ہے، اور میں سب کو یہی بتاؤں گی تو یہیں ہی آئیں بچوں کو لے کر۔ ابھی ماریا کا ٹائم نہیں آیا، کیونکہ ماریا ہے 10 ایئرس کی، ابھی صرف 12 سال سے لے کے 18 سال کے بچوں تک سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو میری بیٹی جو سے ہے وہ 13 ایئرس کی ہے، تو وہ پھر اس کا لگنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسکول والوں نے کہا تھا کہ جس کی ویکسین نہیں ہوئی ہوگی